کتنے ساری مسائل عدالتوں میں زیر التوا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تاریخوں پہ تاریخیں لوگ جھیل رہے ہیں۔ طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، زمین اور جائیداد کا ڈسپیوٹ ہے۔ کوئی بھی اپنی انا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی دو قدم نیچے اترنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی اس ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آنا چاہے، اور اس کے لیے بیش بہا رقمیں خرچ کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میرے مخالف کے حق میں فیصلہ آ جائے، اور اگر فیصلہ اس کے فریق مخالف کے حق میں آ گیا تو عدالتوں سے بھی ناراض، کورٹ سے بھی ناراض، مفتی صاحب سے بھی ناراض، جج سے بھی ناراض، یہاں تک کہ خدا سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ کتنی ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو طلاقیں ہو چکی ہیں اور اپنے مائکے میں پڑی ہوئی ہیں، اور کتنی ساری ایسی ہیں جن کے تنازعات ابھی حل نہیں ہوئی ہیں۔ شوہر نے طلاق دے رکھی ہے، عورت کہہ رہی ہے کہ جب تک میں اس طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کروں گی مجھ پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ کتنی بے دینی کی بات ہے۔ حالانکہ طلاق دینا کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے، حلال چیزوں میں بھی یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ مسئلہ صاف ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی تو یہ واقع ہو جاتی ہے۔ دراصل ہماری سوچ جو ہے نا یہودیوں کی سوچ ہو چکی ہے۔ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ وہ اپنے چیلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہہ کر بھیجتے تھے کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوا وان لم تؤتوہ فاحذروا، جاؤ فیصلہ کراؤ پیغمبر اسلام سے، اگر آپ کے حق پہ اس نے فیصلہ دے دیا تو قبول کر لینا، اور اگر آپ کے حق پہ فیصلہ نہیں دیا تو قبول نہیں کرنا۔ دراصل ہم نے اپنے مسائل کا حل دوسری چیزوں میں تلاش کیا۔ ہمیں اپنے مسائل کا حق قرآن و حدیث میں، شریعت اسلامیہ میں، حضور کے فیصلوں میں، صحابہ کے فیصلوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور جب تک ہم اس طریقے کو اپنائیں گے نہیں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں آئے گی، امن سکون پیدا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سارے مسائل شریعت اسلامیہ کے مطابق حل کریں گے، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔